اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بحمدہ تعالی قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز کریں گے، اور علامات کبریٰ میں جو پہلی علامت ظاہر ہوگی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور ان کی ولادت سے متعلق ہے۔ یعنی حضرت امام مہدی کی آمد قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت ہے۔ جب حضرت امام مہدی تشریف لے آئیں گے، اس سے پہلے صغریٰ جن کی ہم تفصیل سے 20 روزوں میں بات کر چکے ہیں، وہ بڑی تفصیل سے وہ ساری کی ساری چیزیں پے در پے مسلسل تسلسل کے ساتھ وقوع پذیر ہو چکی ہوں گی، اور اس کے بعد امام مہدی تشریف لے آئیں گے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب کبریٰ سے صغریٰ سے نکل کر کبریٰ کا دور ہے، اور اب قیامت اور نزدیک سے نزدیک تر آ چکی ہے، اور پھر کبریٰ کا تسلسل کے ساتھ دیگر کبریٰ علامات کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے حضرت امام مہدی کا ظہور تصور کیا جاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے متفق علیہ عقائد میں سے ہے، اور امام مہدی کا ظہور اخیر زمانہ میں ہونا حق ہے، اس پر اعتقاد رکھنا اور یقین رکھنا لازم ہے اہل سنت کے نزدیک۔ اور امام مہدی کا ظہور احادیث صحیحہ متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 4279، اور ابو داؤد سنن ابو داؤد کی حدیث کتاب المہدی حدیث نمبر 4282، اور امام ترمذی کی حدیث کتاب الفتن باب ما جاء فی المہدی حدیث نمبر 2230۔ حضور نے فرمایا، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا حکمران نہ ہوگا، اور اس کا نام بے اسمی میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ نے فرمایا، اور یہ روایت بھی امام ترمذی نے اپنی الجامع الصحیح کتاب الفتن حدیث نمبر 2231 بیان فرمائی، اور امام ابو داؤد نے بھی اس کو لیا۔ حضور نے فرمایا، لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یلیہ، کہ اگر دنیا کا ایک بھی دن باقی رہ جائے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی آمد اس طرح حق ہے کہ حضور نے فرمایا اگر دنیا میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام مہدی اس میں آ بھی جائیں گے، اور بطور خلیفہ اپنی ذمہ داریاں بھی کریں گے، ادا کریں گے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضرت علی سے روایت امام ابو داؤد نے السنن اور کتاب المہدی حدیث نمبر 4283، اور امام ابن ابی شیبہ المصنف حدیث نمبر 37648 بیان فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن، حضرت علی سے روایت باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا دراز کر دے کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص جس کو اللہ بھیجنا چاہتا ہے بھیج دے گا، یملؤھا عدلا کما ملئت جورا، فرمایا کہ وہ دنیا کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جو اس سے پہلے جس طرح ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، وہ اسی طرح ظلم کا خاتمہ کر کے اس کو عدل سے بھر دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 8669 بیان کیا، حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تملأ الارض ظلما وجورا وعدوانا، حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین ظلم، جور اور عدوان اور سرکشی سے بھر نہ جائے۔ ثم یخرج من اہل بیتی، پھر میری اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا، من یملؤھا قسطا وعدلا، وہ پھر اس زمین کو جو ظلم، جور اور سرکشی سے بھری ہوگی عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ یعنی صراحت کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا حکم اور اشارہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے ہی ایک اور حدیث پاک جس کو امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نمبر 8673 بیان فرمایا، یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخری دور میں مہدی آئیں گے، بالکل نام لے کر بیان فرمایا۔ پہلے فرمایا ان کا نام میرے اپنے نام پر ہوگا، پھر لقب مہدی جس سے معروف ہوں گے وہ بھی بیان فرما دیا۔
اور آگے بیان فرمایا کہ اللہ ان پر خوب رحمت فرمائے گا، بارش ہوگی، زمین خوب پیداوار اگلے گی، اور لوگوں کو یکساں طور پہ مال دیں گے، یعنی عدل کا قیام کر دیں گی، معاشی طور پہ خوشحالی قائم ہو جائے گی۔ ان کے زمانے خلافت میں مویشیوں کی کثرت ہوگی، امت کی عظمت قائم ہوگی، اور وہ خلافت کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہیں گے، پھر وصال فرما جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث پاک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابو یعلا کی حدیث نمبر 3335، کہ حضور نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یخرج علیہم رجل من اہل بیتی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا، فیضربہم حتی یرجعوا الی الحق، اور وہ لوگوں کا مقابلہ کریں گے، وہ لوگوں کا مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں، یعنی وہ لوگ جو حق سے پلٹ چکے ہوں گے، امام مہدی ان کا مقابلہ کریں گے، اور اس حد تک کریں گے کہ ان سب کو حق کی طرف دوبارہ راغب کر دیں گے، وہ حق کی طرف رجوع کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مہدی کتنا عرصہ حکومت کریں گے، حضرت امام مہدی؟ تو حضور نے فرمایا، خمسن وسنین 5 اور 2 یعنی 7 سال۔ گویا ان تمام روایات سے جو حدیث ہم نے بیان کر دیں، تواتر کے ساتھ جو بیان ہوئی ہیں، یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ایک مسلمہ امر ہے، طے شدہ بات ہے، اور آپ کے ظہور کے بعد قیامت کی دیگر علامات کا ظہور ہوگا۔ یعنی ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ علامات کبریٰ کے حوالے سے لوگوں میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن دیگر جہتوں سے ہٹ کے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ترتیب اور نظم کیا ہوگا علامات کبریٰ کے ظہور کا۔ تو سن لیجئے، سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال آئے گا، دجال کی حشر سامانیہ جاری ہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جامع مسجد دمشق میں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یعنی یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، باقی تمام اس کے بعد آئیں گی۔ امام مہدی کا ظہور، دجال کا ظہور، خروج، اور دجال کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ 3 چیزیں۔ تو یہ تو ہم نے ایک مقدمہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے بیان کر دیا کہ ان کا آنا حق ہے، جو ہمارے عقائد میں سے ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی کا زمانہ ظہور کہاں ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے اس پر احادیث جمع کر کے ایک اندازہ، تخمینہ بیان فرمایا کہ امام مہدی کب آئیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا احادیث میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور نے فرمایا، الآیات بعد المئتین، کہ قیامت کی نشانیاں کسی بھی 1000ویں سال کی دوسری صدی ختم ہونے کے بعد ہوں گی۔ یعنی دیکھیے، ابھی اگر سن ہجری میں 1440 سے اوپر 46، 47، 48 جا رہا ہے، تو پہلا 1000 ختم ہو چکا، اور اس کے بعد آگے 4 صدیاں گزر چکی۔ تو حضور نے فرمایا، جو حدیث میں اشارہ ہے کہ 1000ویں سال کے بعد 2 صدیاں گزریں گی، اور جو ہی وہ 2 صدیاں ختم ہو کے تیسری صدی کا آغاز ہوگا تو مہدی کا اور علامات کبریٰ کا ظہور ہو جائے گا۔ تو اب اگر اس تخمین اور اس اندازے سے جو اشارہ ایک حدیث سے پایا، اس میں صراحت اور اس میں قطعیت نہیں ہے، یہ ایک ضنی بات اور ایک اشارہ پر مبنی بات ہے کہ وہ پھر ابھی، چونکہ یہ ابھی 4تھی صدی شروع ہے، 5ویں صدی شروع ہے، 4 صدیاں گزر گئی ہیں، 1400 کے قریب اب سن پہنچ چکا ہے۔ تو گویا اب یہ جب 1000 پر پہنچے گا تو پھر اگلا 2 صدیوں کے آخر پر 2 صدیاں جب گزر چکی ہوں گی تو تیسری کے بالکل آغاز میں علامات کبریٰ حضرت امام مہدی کا آنا متوقع ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو 2 صدیاں ہوں گی جو گزر چکی ہوں گی، ہر 1000ویں سال کے بعد جو 2 صدیاں گزر چکی ہوں گی، ان میں جو دوسری صدی ہوگی اس سے کچھ عرصہ پہلے امام مہدی کی ولادت ہوگی، اور جب امام مہدی اپنی صدی یعنی تیسری صدی میں 2 گزرنے کے بعد، 1000ویں کے بعد 2 اور دوسری کے بعد جب تیسری میں داخل ہوں گے تو وہ امام مہدی چونکہ مجدد بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے، ان کی صدی ہوگی، تو گویا وہ تیاری کے بعد جوانی کی حالت میں اپنی اس صدی میں داخل ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے جو اس تمام چیزوں کے اندر سے ہمیں سامنے آتا ہے۔ اس پر بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی بیان کیا، نعیم بن حماد کتاب الفتن حدیث نمبر 946 بیان فرمایا، وَيَقُومُ الْمَهْدِيُّ فِي سَنَةٍ مِئَتَيْن، امام مہدی کسی بھی 1000ویں سال کے دوسری صدی میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابو جعفر سے اسی طرح وَيَقُومُ الْمَهْدِيُّ سَنَةَ مِئَتَيْن، پھر اسی طرح حضرت
ابی قبیل سے بھی روایت ہے، اجتماع الناس علی المہدی سنۃ 40 و 200، لوگوں کا امام مہدی کی خلافت پر متفق ہونا کسی بھی 1000ویں سال کے بعد 204 یعنی 2 صدیوں کے بعد چوتھے سال میں ہوگا۔ اشارہ وہی ہے کہ 1000ویں، پھر اس کے بعد 2 صدیاں اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور۔ اور اس کو امام سیوطی جیسے مفسر اور محدث نے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 176 پر بیان فرمایا امام سیوطی نے کہ ھذہ الآثار تشعر بتأخرہ الی بعد الالف ب200، کہ یہ جو تمام اشارے ہیں امام مہدی کے کسی بھی 1000ویں صدی کے 1000ویں سال کے دوسری صدی میں آنے کی طرف سراحت کرتے ہیں۔ تو اب مذکورہ روایات میں ہم نے امام سیوطی کا تبصرہ بھی دیکھ لیا اور دیگر بڑے بڑے محدثین مفسرین کا بھی تبصرہ دیکھ لیا، اور حضور نے بھی چونکہ وضاحت سرات فرما دی، تو گویا اب یہ امر مصدقہ اور طے شدہ ہو گیا کہ حضرت امام مہدی کا آنا لازم ہے۔ وہ علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلی علامت ہے، وہ اس امت کے امام ہوں گے، وہ اس امت کی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، اور حضرت امام مہدی اس پوری زمین پر جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جو تنگ دستی سے بھری ہوگی وہ خوشحالی سے بھر دیں گے۔ اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام 7 سال یا 8 سال حکومت فرمائیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اپنی صدی کے مجدد بھی ہوں گے، بلکہ مجدد اعظم ہوں گے جو امام کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہ ایک پورا ابتدائی تھا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے گزارش کی۔ تو اب یہ بات بالکل پلے باندھ لیجئے کہ علامات کبریٰ میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے، جس پر آج ہم نے بات کی۔ کل انشاءاللہ جو امام مہدی کے ظہور کے معنی بعد دوسری علامت کبریٰ ہے دجال کا خروج، ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔